ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت سلگتا ہوا اور ایک جیسے کوئی زخم عرصے سے رشتہ ہو، بہت اذیت اور تکلیف دیتا ہو، وہ موضوع کشمیر کا موضوع ہے۔ کشمیر جسے کسی مغل فرمانروا نے جنت نظیر کہا تھا، اسے شاید نظر لگ گئی، اور وہ کشمیر آج درد کی تصویر ہے، اس کا انگ انگ زخمی ہے، اور وہ زخم صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے۔ کشمیر چونکہ ہمارے جسد کا بھی حصہ ہے، ہمارے جسم کا بھی حصہ ہے، وہ ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، اس میں چلنے والی ہر تپتی لو جو ہے وہ ہمیں بے قرار کرتی ہے، وہاں ہر وہ آنچل جس پہ کوئی خراش آتی ہے، ہاتھ بڑھتا ہے، اس کا ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، وہاں گرنے والا ہر لہو وہ یوں ہوتا ہے جیسے ہمارے جسم سے رس رہا ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم پھر یہ ایک اذیت مسلسل ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ہر روز خبریں، ہر روز وہاں کے حالات، پھر خاص طور پر جب کوئی سال گزرتا ہے، کوئی دن آتا ہے، جیسے اب 5 فروری کے حوالے سے پھر ہمیں کشمیر کے حوالے سے بات کرنا ہے، یکجہتی کی بات کرنا ہے، تو بہت دکھی دل کے ساتھ، دل پہ خراشوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کہ یہ ایک اذیت مسلسل ہمارے لیے بن گئی ہے، اور اسے سہنا یعنی لٹرلی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ سیاست کا ہے کوئی جس پہ آرام سے آپ بات کر لیں، یہ ایک خونی رشتہ، ایک جغرافیائی رشتہ، پھر ایمان کا رشتہ، پھر خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں وہ جو صف میں کھڑے ہیں، جو مقتل میں کھڑے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی عظیمت کی مثال کہاں سے شروع کریں؟ جس طرح سے برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لینا کسی معاشرے کے اندر، وہ اپنے ایمان کو دل سے رخصت کر بیٹھنا ہے، بعین ہی کشمیریوں کے ساتھ یا کوئی بھی اس گلوبل ویلیج کے اندر، اس عالمگیر بستی کے اندر اگر ہم اپنے کسی رشتے کو کمزور ہوتا ہوا محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ ایک آپ نے جو بہت ایک یعنی تصویر کشی کی انٹرو کے اندر کہ یہ ہماری جو ہے نا رستی ہوئی اور دکھتی ہوئی رگ ہے۔ ظاہر ہے شاہ رگ ہے تو شاہ رگ کے اندر کوئی تکلیف ہوگی تو دکھتی رگ تو وہ بنے گی، اور اگر ہم اس کو شاہ رگ سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ پاکستان کی شاہ رگ ہے اور پاکستانیوں نے اس کو شاہ رگ ہی سمجھا ہے، لہٰذا وہاں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور ہماری شاہ رگ زخمی ہے تو اس زخم کی تکلیف اور اس کا درد تو ہمیں، اور اس کی شدت کا احساس تو ہمیں ہوگا، وہ تو جان پہ بنی ہے، شاہ رگ ہے۔ لہٰذا اس تکلیف کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کبھی ذہن سے بات محو نہیں ہونے دینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور بڑے اجر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی آزمائشوں کے بعد ملتے ہیں۔ ہر شخص کی آزمائش اس کے ایمان کے بقدر ہوتی ہے، جس طرح کا ان کا ایمان ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر پاکستان کے اوپر یا پاکستانیوں کے اوپر یا 58 اسلامی ملکوں کے اوپر کوئی ایسی بڑی آزمائش نہیں آئی ہوئی جتنی کشمیریوں کے اوپر ہے یا پھر فلسطین کے اوپر ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے ہم سے بہتر لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ تو جب وہ ایمان کے اعتبار سے ہم سے بہتر لوگ ہیں تو ہماری یکجہتی تو بنتی ہے۔ اگر ہم نے اہل ایمان کے ساتھ یکجہتی نہیں کرنی تو اور کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ اظہار یکجہتی جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں ہمیں سرخرو کر دے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اصل صبر اور ان کشمیریوں کو جو اس وقت فرنٹ لائن پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور پچھلے 74 سال سے بھارتی فوج کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرنا یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ اس سچویشن کو سمجھتے ہی نہ ہوں۔ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن جو صبر اور جو ڈٹنے کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور آج کی اسی 21ویں صدی کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مزاحمت اور اس سے بڑی کوئی تحریک آزادی نہیں ہوگی جو کشمیریوں نے کی یا پھر فلسطینیوں نے کی۔ اس سے بڑی اور کوئی تحریک آزادی ہم نے دیکھی نہیں اس صدی کے اندر کم از کم۔ ڈاکٹر صاحب، اہل کشمیر تو پھر بڑے خوش قسمت ہیں، بلکہ منارہ نور ہیں، بلکہ روشنی اور ایمان کا استعارہ ہیں ہم سب کے لیے۔ یعنی ایک ہے آدمی کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہونا، اور اس بندے کی عظمت کا، اس کے ایمان کا اندازہ کیجئے جو مقتل میں کھڑے ہیں، اور وہ سارا کچھ ان کے ساتھ جو خبروں میں ہم دیکھتے ہیں، مطلب کچھ ان کا محفوظ نہیں ہے، نہ ان کے بچے، نہ ان کے جوان، نہ ان کی خواتین، نہ ان کے کھیت، نہ ان کے کھلیان، نہ ان کے سیب، نہ ان کا سبزہ، کچھ بھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس کیفیت میں ہیں کہ سارے قانونی جو بھی کچھ کیا انڈیا نے،
ان کو ہرا سکے، ان کو پسپا کر سکے، ان کو شکست آشنا کر سکے یا ان کا morale ڈاؤن کر سکے، یہ انڈیا اب تک نہیں کر سکا۔ میں اس کو جب دیکھتا ہوں اس حالیہ تناظر میں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے، سارا اسلحہ اپنا لا کے، ساری معیشتیں لا کے افغانستان میں وہ ایک قبرستان بن گیا سپر طاقتوں کا، اور امریکہ کا حالیہ جو معاملہ ہے ان سب کو ماننا پڑا، شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ بہت بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت کا معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، اس لیے کشمیر پہ ہم اس طرح سے کر نہیں سکتے، دنیا ہمیں رسپانس نہیں دے رہی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں اپنی پوری معیشت کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ، عددی برتری کے ساتھ اور یونائٹڈ ہونے کے ساتھ وہ ہار گئے ہیں۔ کشمیری آج بھی اپنے موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، جو ہار مانتا نہیں، وہ جیتتا ہوتا ہے۔ تو کشمیری جیت رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔